بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم میں بہت کم ہی لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ لگا کہ دنیا کے اندر اس بات کو معیار نہ مانا جائے کہ کتنے لوگ کرنے والے کم ہیں یا زیادہ ہیں۔ فلاں کام کرنے والے چونکہ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ فلاں کام کرنے والے زیادہ ہیں تو ممکن ہے وہ درست ہی ہو۔ تو قرآن مجید بھرا پڑا ہوا ہے کہ عموماً نیکی پر چلنے والے، نیکی کے کام اور اطاعت کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو شکوہ کیا ہے کہ شکر گزاری والے بندے کم ہیں، تو یہ شکر گزاری بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ صرف نعمت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو زندگی میں نہ ہو تو آدمی کی زندگی کے اندر مایوسی رہ جاتی ہے، پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ناشکر شخص ایسا ہے نعمتوں کے اندر رہ کر بھی نعمتوں کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اور شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ بہت بڑی اور بہترین عبادت شکر ہے۔ ہزاروں نعمتیں ہوں لیکن ناشکری کی بلا ایسی ہے کہ ہزاروں نعمتوں کو چھین لیتی ہے۔ تو شیطان کو معلوم ہے جب میں بندے کو ناشکرا کر دوں گا تو اس پر اللہ کی نعمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور انسانی زندگی کے احوال ہمیشہ ایک جیسے اور یکساں تو نہیں رہتے، کبھی اسے خوشگوار احوال ملتے ہیں، کبھی ناگواریاں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں، خواہشات بھی پوری بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات پوری نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کے چاہت پر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ چاہتے کچھ ہیں اور فیصلے برخلاف ہوتے ہیں۔ تو جس مسلمان والے کے پاس اللہ کا تعارف اور شکر گزاری کی نعمت موجود ہو وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے بس اے اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ ایمان والے کے لیے بڑی بشارت ہے کہ اگر حالات خوشگوار رہیں اور شکر کریں تو بھی بہت اچھا ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ حالات خوشگوار نہ ہوں تو بھی فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اس کو صبر کر رہا ہے، صبر کرنے کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے اس کو ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، تو اس کا تو ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، کہ مومن بندے کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اور مومن بندے کے تو سارا ہی معاملہ خیر ہی خیر، بھلائی اور بھلائی، اچھا ہی اچھا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ خصوصیت ہے صرف ایمان والے بندے کی کہ اس کے اوپر کسی بھی زندگی کا کوئی بھی حال آئے، عروج آئے، زوال آئے، نشیب و فراز آئیں، کبھی جوبن پر معاملات ہوں، کبھی انحطاط ہو، کبھی زمین پر ہو، کبھی آسمان پر ہو، کبھی عرش پر ہو، کبھی فرش پر ہو، زندگی تو ظاہر نام ہی نشیب و فراز کا ہے، لیکن ان اصابتہ سرا شکرا، اگر اس کو اچھی خوشخبری ملتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اللہ کا شکر کرے، فکان خیر اللہ، بہتر ہے، ثواب مل رہا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی مشکل ہوئی، نقصان ہوا تو صبر کرے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو مسلمان بندہ تو ہر صورت کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا، اور یہ شکر گزاری کی نعمت اگر دنیا میں نصیب ہو جائے تو اطمینان کی زندگی، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہی جنت کے مزے ملنا شروع ہو جائیں گے اگر شکر گزاری دنیا میں نصیب ہو جائے۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو وہ اللہ تم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہو جائیں تو ایسی برکت سے اللہ نوازتے ہیں، وہ نعمتیں اللہ دیتے ہیں کہ اس کے اثرات کم از کم 7 پشتوں تک ملتے ہیں۔ اور پیغمبر اور اللہ کے ولیوں کی زندگیوں میں جو چیز مجھے اور آپ کو بڑی نمایاں نظر آتی ہے وہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ پیغمبر اور اللہ کے ولی، جب ہی اللہ کے ایک پیارے بندے نے اللہ سے ایک فریاد کی، وہ فریاد اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے، سورہ نمل کے اندر اللہ کا ارشاد ہے سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا فتبسم ضاحكا من قولها وقال
انبیاء کا مانگنا بہت الگ ہوتا ہے. ہم انسان کچھ مانگتے ہیں، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی گھر مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی اچھی ملازمت مانگ رہا ہے، کوئی اچھی فلانی نعمت مانگ رہا ہے. لیکن انبیاء کا مانگنا بہت الگ اور ڈیفرنٹ ہوتا ہے. انبیاء کا مانگنا عقل و دانش مندی کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے. یہ اللہ کے ایک نبی اور رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کی فریاد ہے جو اللہ نے قرآن میں کی ہے. کیا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک. اے اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنا دے جس سے ساری نعمتوں کے دروازے کھل جائیں. کیونکہ شکر چابی ہے، شکر کنجی ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کی. اس شکر سے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو نعمتیں نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کے اندر ڈال دیتے ہیں. جو نعمتیں ہیں شکر گزاری کی برکت سے وہ محفوظ ہوئی، اور جو نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کی وجہ سے اس کو جھولی کے اندر ڈال دیں گے اس کی. اور صرف شکر، اس کو نعمت یا طریقہ نہ سمجھیں، یہ ایک عبادت ہے. عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا فائدہ یہ بتایا، لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اور زیادہ دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قرآن کے اندر کہا، قرآن کی فصاحت و بلاغت بتاتی ہے، وہ لفظ ہے لازیدنکم، کہ میں ضرور بضرور تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اب دو طریقے ہیں نعمتوں میں اضافے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی بڑھا دے، 2 تھے 3 ہو جائے، 3 تھے 4 ہو جائے، 4 تھے 5 ہو جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر گزاری کا بدلہ ہے کہ اللہ کم میں ہی انتہائی برکت ڈال دے گا. ایک یہ بھی ہے کہ ہے کم لیکن کوالٹی بڑھ جائے گی، برکت بڑھ جائے گی. زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گنتی میں دے دے کہ چیز زیادہ ہو جائے. ممکن ہے بعض اوقات اللہ گنتی میں زیادہ نہ دے، کیفیت میں زیادہ دے دے، کہ کم میں ہی اتنی برکت سے نواز دے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بڑی چیز کا لطف آ جائے. چھوٹی نعمتوں میں بڑی نعمت کا لطف آ رہا ہے. اور یہ عبادت بہت بہترین عبادت ہے. جس بندے کی زندگی سے شکر چلا جائے وہ بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اس کی زندگی میں شکوے، شکایات، مایوسی اور نا امیدی ہوتی ہے. ناشکری کی وجہ سے پوری زندگی دوڑتے دوڑتے گزر جائے گی. آپ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں گے، کتنے ہی ایسے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک دوڑ ہی رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں، آنا جانا لگا ہوا. دوڑتے دوڑتے زندگی گزرے گی. پھر ایک مرحلے پر آ کے دیکھیں گے فلانا بندہ مجھ سے آگے ہے، پھر دوڑیں گے. پھر ہرس کی آگ بھڑکے گی، پھر لالچ کی آگ بھڑکے گی، پھر دوڑیں گے. پوری زندگی ہانپتے ہانپتے بھاگتے بھاگتے گزر جائے گی. لیکن اگر یہی بندہ اللہ کی نعمت پر شکر کرنے لگ جائے تو اللہ کی نعمت پر شکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کم کے اندر لذت اور لطف دے دیں گے. دنیا کی بھی جنت ہے، دنیا کی راحت ہے اگر شکر زندگیوں میں آ جائے. اللہ اکبر. قل هو الذی ذراکم فی الارض، کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کے اندر پھیلایا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا. یعنی قیامت کے دن تم اسی کے پاس اٹھائے جاؤ گے اور قیامت کے دن تم کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا. مسلمان کبھی بھی دنیا کے اندر یہ نہیں سمجھتا بس یہ دنیا ہی ہے. وہ دنیا ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے آخرت بھی ہے. دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. دنیا پر تو مسلمان بندے کی نظر صرف اتنی ہے کہ دنیا سرمایہ کاری کی جگہ ہے، کہ نیکیوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے اس دنیا میں سرمایہ کاری کرو، آخرت میں بدلہ پاؤ، آخرت میں جزا پاؤ. یہ اس وقت ہوگا جب نظر آخرت پر ہو. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. ہر مسلمان کا دل، دماغ اور فکر، شعور بار بار اس کو متوجہ کرتا رہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، آخرت کے اندر اللہ کو جواب دینا ہے. جب یہ ہر وقت اس بات کا استحضار ہو جائے گا کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کے پاس تم کو اٹھایا جائے گا، ایک ایک بارے میں پوچھا جائے گا، پھر نہ حقوق اللہ متاثر ہوں گے نہ حقوق العباد خراب ہوں گے. کیونکہ ہر عمل ہر وقت مسلمان بندے کو استحضار ہو جائے کہ اللہ کو جواب دہی ہے. جبھی بعض حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، کہ مسلمان اگر چوری کرتا ہے تو چوری کرتے ہوئے وہ مومن نہیں رہتا. اس کا مطلب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی بڑا گناہ اگر مسلمان کر رہا ہو تو وقتی طور پر اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، جبھی تو وہ گناہ کرتا ہے. ورنہ اللہ کی جاہ و جلال اور اس کی عظمت جس مسلمان کے دل کے اندر زندہ ہو وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا ہر مسلمان کی نظر آخرت پر رہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. دنیا کے اندر کچھ بھی ہو، آخرت کی طرف تم کو اٹھایا جائے گا.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کافر کہ نبی یہ وعدہ آپ کا کب سچا ہوگا، کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر آپ اپنے وعدوں میں سچے ہیں۔ یعنی آپ بار بار کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو ورنہ عذاب آئے گا جیسے پچھلی قوموں پر آئے گا، تو آپ کا وعدہ پورا کب ہوگا؟ ہم تو کب سے سن رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، آپ کا وعدہ پورا کب ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیت نمبر 26 میں، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، کب آئے گا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ہاں مجھے اس دنیا میں اس لیے مبعوث کیا گیا کہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ میں تو صاف طور پر تم کو بتانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر تم ان نافرمانیوں میں پھنسے رہے۔ اب کب آئے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ آگے اس عذاب کا تذکرہ فرما رہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب وہ قیامت کے عذاب کو قریب آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، جس طرح قرآن مجید کی دوسری صورتوں کے اندر اور دوسری آیتوں کے اندر ہے کہ قیامت کے دن وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کافروں کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، ایک عجیب قسم کی تھکاوٹ ان کے چہروں پر، مایوسی ان کے چہروں سے آیا ہوں گی، ذلت اور نحوست ان کے چہروں پر ہوگی۔ جب اس دن قیامت کے دن یہ جو دنیا کے اندر کہہ رہے ہیں نا عذاب عذاب عذاب، کب آئے گا؟ اے نبی اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے قیامت کے دن جب یہ عذاب کو قریب آتا دیکھیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے وہ چیز جس کو تم دنیا کے اندر خوب مانگا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جب تم اس کو خوب مانگتے تھے، لو آ گیا آخرت میں، کیونکہ کب آئے گا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، آئے گا ضرور، بدبختی کے اثرات دنیا کے اندر ہوں یا آخرت میں ملنے ضرور ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کافر کو دنیا میں نہ ملے، کیونکہ کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے، کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے، اس کو کافر کو وقتی طور پر دنیا بڑی اچھی لگے، نہ ملے، ممکن ہے کبھی مل بھی جائے، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، لیکن اگر کبھی نہ ملے تو یہ نہ سمجھے کہ نہیں آئے گا، نہیں، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا یہ بتلائیے کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، یا دوسری صورت کہ ہم پر رحم کر دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی ہمارا تو دنیا کے اندر اگر ہم کو نہیں ملا تو آخرت کے اندر ہمارے لیے اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر چلو دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں ہلاک کر بھی دیا، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر موت دے دی جیسے کہ ہر کسی کو آنی ہی ہے، یا اگر اللہ نے ہم پر دنیا میں رحمت کے دروازے کھول ہی دیے تو یہ تو ہمارے لیے ہو گیا، ہم مسلمانوں کا تو اللہ پر ایمان ہے۔ یہ بتاؤ کہ کافروں کو اس سخت عذاب سے قیامت کے دن کون نجات دے گا؟ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، آمنا به وعلیہ توکلنا، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ توکل کو ذکر کیا ہے۔ ایمان تو کتنی بہت بڑی طاقت ہے، اس کا تو ہر مومن کو پتہ ہے۔ اب جب ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ توکل کو لائیں، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کو، سوچئے اس اللہ پر بھروسہ کرنا یہ بہت کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے، کہ جب وہ صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اسباب اختیار کرنے کے لیے تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، وَتَرُوحُ بِطَانًا، جب شام میں واپسی گھونسلوں کے اندر آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے، آ کر گھونسلوں کے اندر سو جاتے ہیں، صبح پھر نکل جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں مسلم شریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 من امتی يدخلون الجنة بغیر حساب و کتاب،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 بندے ہیں جو جنت کے اندر قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ 70,000 بندے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے 3 صفتیں بتائیں، اور اس میں تیسری یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ ان کا اللہ پر بھروسہ بہت ہے، اللہ پر اعتماد ان کا بڑا مضبوط ہے، اللہ پر یقین بہت زیادہ ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس شخص کا اللہ پر بھروسہ اور یقین اور اعتماد بہت ہو تو اس بندے سے کبھی لڑنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا رب موجود ہے، کیونکہ اللہ پر اس کا بھروسہ ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ اس کے لیے کافی ہے تو اس کا مقام یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے لڑو گے تو گویا تم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اس شخص سے اعلان جنگ ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، اور ولی وہی ہے جس کا اللہ پر توکل بہت مضبوط ہو، اللہ پر یقین بڑا مضبوط ہو، اللہ پر اعتماد بڑا مضبوط ہو۔ اور جب ایمان اچھا ہو تو پھر توکل، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ بھی بہت تیز اور بہترین ہوتا ہے، اور جب ایمان پھسپھسا ہو، بالکل کھوکھلا ہو، تو پھر سارا دھیان اسباب پر ہوتا ہے، اللہ سے اعتماد ہٹ جاتا ہے۔ پھر ایسی کسی مجلس کے اندر بول دو کہ بھائی اللہ نے کر دیا، تو بڑا ان کے چہرہ بن جاتا ہے کہ یار کیا ہر وقت اللہ نے کر دیا، اسباب ہے، ٹھیک ہے اللہ بھی کرتا ہے، لیکن ہر چیز میں تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا ایسے ٹھیک ہو گیا، ہاں بھائی کیا ہو گیا، آپ تو بیمار تھے ٹھیک ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ بس بھائی وہ میں نے پپیتے کا پیا تھا، اللہ نے بس میں پپیتے کا پیا تھا ٹھیک ہو گیا، اللہ کو بھول گیا۔ اگر اسی پپیتے سے ٹھیک ہونا ہوتا ڈینگی کو تو کیا خیال ہے سارے ڈینگی کے مریض پینے لگ جائیں تو بھی شفا سب کو ہی ہو جائے؟ آخر میں تو شفا بھائی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، شفا کا مرکز تو اللہ ہی ہے۔ لہذا اللہ پر توکل جب مضبوط ہوگا تو زبان سے جملے بھی وہ نکلیں گے جس سے بار بار اللہ نکلے گا، اللہ نے کر دیا، اللہ نے یہ معاملہ حل کر دیا، میں فلاں معاملے کے اندر پھنسا ہوا تھا، کیا ہوا؟ وہ بس میں نے پٹیشن جمع کرائی، ہو گئے۔ نہیں بھائی، اللہ نے کر دیا، اللہ نے آپ کا معاملہ حل کر دیا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کا ایمان پھسپھسا نہیں ہوتا، جس کا ایمان کھوکھلا نہیں ہوتا، وہ ہر چیز میں، ہر عمل میں نسبت اللہ کی طرف کرے گا۔ اور جس کا ایمان کھوکھلا ہے، پھسپھسا ہے، آپ اس کو دیکھیں ہر چیز میں اس کی نظر سبب پر ہوگی، میں نے یہ کیا تھا پھر وہ ہو گیا، اس نے یہ کیا پھر یہ ہو گیا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اللہ کو اس کی زندگی کے اندر تعارف ہی نہیں ہے، خدا شناسی ہے ہی نہیں۔ اللہ جنہیں یہ دولت دیتا ہے تو ان کی زندگیوں میں ہر حاجت کے وقت اللہ کی طرف رجوع ملے گا، چاہے وہ رجوع نیک عمل کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں۔ اور کمال ایمان ہے، ایمان کے ساتھ توکل اللہ لائیں، یہ کمال ایمان کا پھل ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگیوں پر، مومن بندوں کی زندگیوں پر اللہ پر بھروسہ بہت ہوتا ہے، اور جتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑھے گا اتنا دعاؤں کے اندر آہوزاری، عاجزی، توجہ اور التجاؤں میں اضافہ ہوگا۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں میں قدم قدم پر اشارے ملا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس مسلمان کا اللہ سے رابطہ بڑا مضبوط ہے۔ کوئی کام شروع کرنے لگتا تھا کہتا تھا بسم اللہ، یعنی کام شروع کر دیا لیکن پایہ تکمیل اور انجام تک اللہ پہنچائے گا۔ گھر سے نکلے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ، حفاظت کی دعا پڑھے گا بسم اللہ علی نفسی ودینی، قدم قدم پر اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلتا تھا، اشارہ ملتا تھا کہ اس کا اللہ سے ضابطہ ہے۔ لیکن اب یہ کلمات زندگیوں سے نکل گئے، اب تو آج مسلمانوں کو ظاہری اسباب کے اندر لگا دیا گیا، ظاہری اسباب کے اندر اتنا لفظ کر دیا ہے کہ اب سمجھتے ہیں اسباب کے اندر بے احتیاطی ہوئی تو ہلاکت ہے، لیکن اللہ پر دھیان نہیں جا رہا، اللہ سے دھیان ہٹا ہوا ہے۔ یاد رکھیے ظاہری اسباب پر بھروسہ اور تکیہ یہ کافر کا کام ہے، اور ہے سمجھ میں آتا ہے کافر، کیونکہ ان کا اللہ سے تعارف نہیں ہے۔ مسلمان اسباب صرف اس لیے استعمال کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، بھروسہ اللہ پر رہتا ہے، اور جس کا اللہ پر بھروسہ ہو وہ اندر سے بڑا طاقتور ہے، اس کے عزائم بڑے بلند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جس کے سہارے پر کہتا ہے وہ ذات اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اور جو بندہ اسباب پر نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ غیر مطمئن اور بے یقینی سی کیفیت میں رہتا ہے، کیونکہ اسباب کو ایک وقت ہے کہ زوال ہے، اور جو اللہ پر نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے ہمیشہ مطمئن ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ مخلوق کے سارے نقشے تو صرف بنے بنائے راستے ہیں، فیصلہ تو آخر میں اللہ کی ذات کا ہے، اور وہ اللہ اپنی قدرت اور قوت کے اعتبار سے آج بھی ہے، کل بھی رہے گا اور پہلے بھی تھا۔ تو ایمان کے ساتھ توکل جو اللہ لا رہے ہیں بہت بڑی دولت ہے۔
قل اے نبی آپ کہہ دیجئے هو الرحمن و رحمان آمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا فستعلمون عن قریب تم جان لوگے من ہوا فی ضلال مبین کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے قل اے نبی آپ کہہ دیجئے رأیتم ذرا تم مجھے یہ بتلاؤ ان اصبح ماؤکم غورا اگر صبح تمہارا پانی نیچے اتر کر غائب ہو جائے فمن یاتیکم بماء معین کون ہے جو تمہیں ابلتے ہوئے چشمے سے پانی لا کر دے. یعنی کسی دن سوچئے صبح ایسی ہو کہ پانی نہ ہو. پانی آتا تو زمین سے ہی ہے، فی الحال ہمارے کو دیکھنے میں لگ رہا ہے نلکے سے اور ٹنکی سے پانی آ رہا ہے، لیکن آخر میں مرکز اور بنیاد تو زمین ہے. کسی دن زمین سے پانی نکلے ہی نہیں. تو بتائیے فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَّعِینٍ کون ہے جو تم کو ایسا پانی ابلتا ہوا چشمے والا لا کر دے. بعض احادیث سے اس کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ ملک کا اختتام کرتے تھے تو آخر میں کہتے تھے اللہ رب العالمین، کیونکہ اس کے اندر آخر میں پوچھا گیا ہے کہ ارأیتم ذرا تم مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر تمہارا پانی کسی دن ختم ہو جائے، زمین کے اندر نیچے چلا جائے، تو کون تم کو پانی دے گا. تو اس کے جواب میں حضور فرمایا کرتے تھے اس آیت کی تلاوت کے بعد اللہ رب العالمین. اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سورہ ملک کی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ آپ اللہ رب العالمین پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر نماز نفل نہیں ہے، فرض ہے یا تراویح وغیرہ ہے، تو اس کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَّعِینٍ یہیں تک پڑھیں گے. یہ سورہ ملک کی تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آج پوری کروا دی. انشاءاللہ کل سے ایک نئی سورت کا آغاز ہو.